اور ایرین ٹرائب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو واقعی اس کے اندر بڑی زرخیزی موجود ہے اور بڑی اس میں مثبت موجود ہے. لیکن تین چیزیں جو ہے وہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں ایک ملک کو نیشن اسٹیٹ کے طور پر. دنیا میں آئی تھنک ایران ہی ہے جو نیشن اسٹیٹ کے کنسیپٹ کو بریک کر کے ایک ریڈیکل کے طور پر ظہور پذیر ہوا ہے. ادروائز 1648 کے ویسٹ فیلیا جو ٹریٹی آف دا نیشن ہوا، اس کے بعد ساری نیشن اسٹیٹس ہوئی، کولونائزیشن ساری نیشن اسٹیٹس کے تحت ہی ہوئی، اور نیشن اسٹیٹس میں زبان سب سے سینٹرل جو ہے وہ رول ہوتا ہے. تو ایک ملک کو اگر قائم رہنا ہے اور بقا پانی ہے تو اس میں تین اجزائی ترکیبی جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اسے سائنس کی دنیا میں مسلسل جو ہے وہ ایجادات دینی ہوتی ہے، اور ادب کی دنیا میں اسے مسلسل تخلیقات دینی ہوتی ہیں جو عالمی ادب کے اندر ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنا قد کاٹ رکھتا ہو. اور تیسری جو چیز ہے وہ نیشن اسٹیٹ کی بقا کے حوالے سے وہ ملکی سطح پر مسلسل فتوات دینی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس سینس انٹیگریٹ نہیں ہوا ہے، ویسٹ نے بھی جنگیں لڑی، 400-500 سال وہ جنگ و جدل سے گزرنے کے بعد آپ پر سارے وہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہم ایشیا افریقہ کے پاس طرف جاتے ہیں، وہاں کے ذرائع ذخائر کو اٹھاتے ہیں اور یورپ کی امپائر کو ایک رول ماڈل کے طور پر مٹیریل ورلڈ یا مٹیریل پیراڈائز کے طور پر ہم سامنے رکھتے ہیں. باقی ایشیا افریقہ جنگ و جدل اور اس چیزوں سے ضرور نکل نہیں ہے. وہاں پر وہ آئے اور یہاں سے سارے ریسورسز لے کے. لیکن میں یہی آخر پر کہنا چاہوں گا کہ رابطے کی زبان پر جو ہے وہ زور دیا جائے، لیکن ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس طرح مجھے خیال آئین میں موجود ہے کہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے فری فار آل، لیکن جب تک تعلیم، معیاری تعلیم، معیاری سلیبس، معیاری تعلیم کی بنیاد پر جو معیاری ادارے ہیں وہ نہیں بنیں گے اور پاپولیشن کی ماڈریشن نہیں ہوگی تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. اور جب تک ہر شہری کو اس کا محفوظ معاشی مستقبل نہیں ملے گا، زبان کو بھی جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ملے گی اور اردو زبان بھی جو ہے وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکے گی. ابھی تک ہم تھوڑے سے اسٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا پاکستان دونوں کی جو فلم ہے، ڈرامہ ہے اور ادب ہے اور جو ناول ہے، اس تمام کے اندر محبت اور شادی سے اوپر ہمارا تخیل جائے نہیں پا رہا ہے. ہم ابھی تک اسپرٹ لیول پر نہیں پہنچ رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اقبال کے بعد جو فیض اور یہ لوگ تھے جنہوں نے کمیونسٹ اور سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے تابع شاعری کی ہے، کوئی ایسا شاعر اور ایسا ادیب آئے جو ایسی تخلیقات جو ہے وہ ظہور پذیر کرے جس کی بنا پر جو ہے وہ اردو کو جو ہے وہ فروغ ملے. اردو کے میرے قریب جو ہے وہ آخری پروفیسرز ہیں جن کی نسل یونیورسٹیز میں چل رہی ہے. نہیں تو ہماری ساری بچے، نئی بچیاں، بچے سارے وہ اے لیولس پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں. اسلام آباد میں نے کئی ماؤں کو دیکھا ہے، وہ دادا دادی کے ساتھ اپنے بچوں کو بیٹھنے دیتے، کہتے ہیں وہ پنجابی بولیں گے یا ریجنل لینگویج یا ایتھنک لینگویج بولیں گے اور ان کی مینٹل یا انٹلیکچوئل جو انٹیگریشن ہوتی ہے وہ رک جائے گی. تو کوشش کریں کہ ایسا ادب جو ہے وہ تخلیق ہو جس کی بنا پر وہ پڑھا جائے. ادب اچھا تخلیق کیے بغیر جو ہے وہ ہم بقا کی جنگ میں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے. اصل چیز زبان ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا سینس جو ہے وہ ہونا چاہیے. ویسٹ نے سینس انٹیگریٹ کیا، اس کے بعد جرمن اپنی جگہ، اٹالین اپنی جگہ، انگلش اپنی جگہ، اسکاٹش اپنی جگہ، امریکن اپنی جگہ، سارے ہیں، لیکن سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پر، پھر ادبی تخلیقات کی بنا پر، اور آخری چیز جو ہے وہ ملکی فتوحات بھی ہونی چاہیے. ملکی فتوحات کے بغیر معاشرت مضبوط کیے بغیر ادارے نہیں مضبوط ہوں گے. نئی نسلوں کا ہر جو 25 سال کے بعد جو نسل بدلتی ہے اس کا مستقبل محفوظ ہوگا، تب علاقے کی زبان ہوگی. نہیں تو ہم ایتھنک میں پڑے رہیں گے، ہمارا ووٹ بھی ایتھنک ہوگا، ہمارا لیڈر بھی ایتھنک ہوگا. تھوڑی بہت ہی دوسرے صوبوں سے ہم ووٹ لے لیں گے اور لیڈر بن جائیں گے یا وزیر اعظم بن جائیں گے. وہی نیڈ کے ہم اچھے اساتذہ پیدا کریں، اچھے علماء پیدا کریں، اچھے جو ہے وہ ادیب پیدا کریں جو اردو زبان کے اندر بڑی ریچنس ہے، بڑی زرخیزی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غالب اور اقبال کے بعد ہم ایسے ادیبوں کو جو ہے وہ سرچ کرنے میں